انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور میدان حشر میں سب کو پیش کیا جائے گا۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے کہ اس میں یہ انسان کامیاب ہو جائے، عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس کی محنت اس دنیا کے اندر ہی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند سانس عطا فرمائے ہیں۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اوسط عمر۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر، 80، 90، 100 تک تو بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں یہ آخرت کی تیاری کر لے، اپنے خواہش نفس کی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، من چاہی کو چھوڑ دے، رب چاہی اختیار کر لے۔ یہی اللہ تعالیٰ شانو نے حکم دیا ہے اور یہی احادیث میں اس امت کے لیے تعلیمات ہیں کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا انسانوں تمہیں ہم نے بتایا نہیں، ہوشیار نہیں کیا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی بات کو ماننے کو اللہ نے اس کی عبادت قرار دیا کہ تم اس کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور خواہش نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے خواہش نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، یہ جو زندگی گزاری ہے یہ زندگی امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس امانت میں خیانت تو نہیں کی، مجھے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، تو اس بات سے ڈر گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، میدان حشر قائم ہوگا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ عرفات کے میدان میں میدان حشر قائم ہوگا، یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا، اور جو قیامت کی آخری علامت ہوگی، جو 10 بڑی علامات ہیں ان میں سے جو آخری علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یمن کی گہرائی سے، عدن دارالخلافہ ہے یمن کا، اس کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی اور چاروں طرف پھیل جائے گی اور چاروں طرف سے لوگوں کو ہانک کر ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ صبح کو روانہ ہوگی، لوگوں کو ہانکے گی، لوگ اس کے ڈر سے آگے چلتے چلے جائیں گے، شام تک لوگ چلتے رہیں گے۔ جب شام کا وقت ہوگا لوگ آرام کے لیے رکیں گے تو وہ آگ بھی رک جائے گی، لوگ آرام کریں گے۔ صبح کو اٹھیں گے تو وہ آگ چل پڑے گی، ان کو پھر ہانکے گی اور ہانکتے ہانکتے یہ میدان حشر تک لے آئے گی، یعنی ملک شام تک لے جائے گی، پھر یہ آگ غائب ہو جائے گی، پھر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک مدت گزر جائے گی اپنے کاموں میں لوگوں کے۔ پھر صبح کے وقت جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم، صبح کے وقت جب لوگ اپنے کام کاج شروع کرتے ہیں، ایک شخص کپڑے کی دکان میں بیٹھا پیمائش کر رہا ہے گاہک کو دینے کے لیے، گاہک جیب سے پیسے نکال رہا ہے اس کو دینے کے لیے، اسکول میں ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور ایک دیہاتی اپنے اونٹ کو چارہ کھلانے کے لیے اپنی وہ ہودی تیار کر رہا ہے، کوئی کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونکو۔ وہ ایک بگل ہے جو بیل کے سینگ کی مانند ہے اور سفید پتھر کی مانند اس کا رنگ ہے، وہ ہاتھ میں لیے ایک گھٹنا ٹیکے ہوئے اور ایک گھٹنا اٹھائے آسمان کی طرف نظریں ہیں کہ مجھے کب اللہ حکم دے گا اور میں اس میں پھونک ماروں گا۔ وہ شام کے علاقے کے صفرہ معلق کے اوپر
حضرت اسرافیل علیہ السلام تیار بیٹھے ہیں، حکم ہوگا تو اس میں پھونک ماریں گے، جب اس میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایک سریلی آواز نکلے گی، اتنی سریلی آواز کہ ہر ایک اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اپنے کام کاج چھوڑ کر آواز سننے لگے گا کہ بڑی مسحور کن آواز ہوگی، پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، شدت اختیار کرے گی، اتنی شدت اختیار کرے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر اور شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ پہاڑ پھٹ جائیں گے اور پھر روئی کی طرح دھن دیے جائیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح ادھر سے ادھر گریں گے، اور پھر اور شدید ہوگی، انسان ذی روح جتنے زمین پر ہوں گے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ قیامت کا منظر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی نہیں دیکھے گا، مومن کوئی شخص نہیں ہوگا، مسلمان کوئی شخص نہیں ہوگا، یہ قیامت کفار کے اوپر آئے گی، ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یہ ہولناک منظر مسلمان نہیں دیکھیں گے، زمین پھٹے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اندر کی چیزوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی، اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان سمندروں کے اندر اس کی گہرائی میں جہنم کے کنویں ہیں۔ حدیث شریف نے منع فرمایا کہ سمندر کا سفر نہ کیا کرو، نہ اس کے پانی سے وضو کیا کرو کہ اس کے نیچے جہنم ہے، مجبوری کے درجے میں سفر ہے۔ سمندروں کی گہرائی کی سیریں کرنا بھی ٹھیک نہیں، اور سمندروں کی خواہ سیریں کرنا، ایک تو گہرائی میں سیر کرنا نا، آپ دوست کے ذریعے سمندروں میں سیریں ہو رہی ہیں، یا ویسے سمندر کی سیر کرنا، اس کی ممانعت ہے، سخت مجبوری میں، جیسے کسی ملک میں جانا ہے سمندری جہاز کے ذریعے سے تو مجبوری ہے، حج پہ جایا کرتے تھے سمندری راستے تھے، ایک مجبوری تھی، ایک فرض ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اس دنیا پر کتنا عرصہ تک یہ ہولناکی طاری رہے گی۔ یہ تو زمین کے ساتھ ہوگا، اور پھر آسمان، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا رنگ گلاب کی طرح ہو جائے گا، پگھلے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے، پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت تک یہ قیامت برپا رہے گی۔ پھر سکون ہوگا، ہر چیز اپنے سکون پر آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی شانو اس ساری کائنات کو، زمین، آسمان اور ستارے، یہ کہکشائیں، جو کچھ ہے، ان کو اللہ تعالی شانو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ کر پھینک کر مارے گا، اور پھر اس کو فنا کر دے گا، ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ شانو پھر اس کو دوبارہ سے، اس کائنات کو اللہ بنائے گا جیسے ابتدا میں بنایا تھا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ جنت رہے گی، نہ جہنم رہے گی، اور نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ کہکشائیں رہیں گی، کچھ نہیں رہے گا، ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک قہار کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو جب چاہے گا، کتنی مدت کے بعد، ہزاروں سال، لاکھوں سال کے بعد اللہ چاہے گا تو اس کائنات کو دوبارہ تخلیق کرے گا۔ پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ شانو نئے سرے سے بنائے گا، اور اس زمین پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت ہوگا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اس سے ذرا پچھلی آیات کی طرف جائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میدان حشر جو قائم ہوگا، کلا اذا دکت الارض دکا، اس زمین کو کوٹ کر اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن تیرا رب اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شانو، اس سے پہلے تو
اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کرے گا ہر ایک کو، ایک بارش برسائے گا گوند کی مانند، اس بارش کے نتیجے میں ہر ذی روح وہ زمین سے ایسے نکلے گا جیسے پودا اگتا ہے۔ انسان کے جسم کی ہڈی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے قبر کے اندر، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے جہاں جانور کی دم ہوتی نا، کولے اور ریڑھ کی ہڈی، وہاں پہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کچھ کہتے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا مجھے نام اس طرح کا کوئی لفظ ہے اس کا نام، عربی میں حدیث شریف میں اس کا نام آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانو اسی کو، وہ انسان کا بیج ہے، اللہ تعالیٰ شانو اسی سے اس پورے انسان کو دوبارہ زندہ فرما دے، یہی شکل، یہی جسم، ہاں البتہ جسم بہت بڑا ہوگا، بڑا جسم ہوگا، جیسے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے جسم بڑے بڑے تھے، ایسے بڑے بڑے جسم ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ ہر انسان جو قبر سے نکلے گا، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لے جا رہا ہوگا اور دوسرا فرشتے کے ہاتھ میں اس کی فائل ہوگی، اس کا نامہ اعمال ہوگا، اور میدان حشر کی طرف لے جائے گا۔ یہ دونوں فرشتے اس کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے، سب لوگ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے اور میدان حشر میں سب جمع ہو جائیں گے، سب ننگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے ہوں گے سب تو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ عائشہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ، ہر انسان کو اپنی جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اپنی جو فکر لگی ہوئی ہوگی، سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کی طرف دیکھے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سخت گرمی، دھوپ، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ صفی اللہ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، نا اللہ تعالیٰ آج بڑے جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ میں نے وہ ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تم نے نافرمانی کیوں کی تھی؟ ڈریں گے، ان کے دل میں خشیت ہوگی۔ جاؤ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے محمد آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ آج کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ ہاں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے یہ شفاعت کرنے کا، میں سفارش کروں گا۔ مختصر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک محل نظر آئے گا لوگوں کو سفید رنگ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں تشریف لے جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور ایسی دعا کریں گے کہ فرمایا کہ ایسی میں حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں القاء فرمائے گا، ایسی حمد و ثنا میں نے کبھی کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ واپس جائیے، ہم خود اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ آپ واپس تشریف لائیں گے، تب ایک نور اترے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس نور میں ہمارا رب ہے، فرشتے کہیں گے کہ ہم تو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، تمہارے رب کی شان تو بہت بالا ہے۔ پھر ایک اور نور، اس سے بھی زیادہ نور کے ساتھ ایک نور اترے گا، لوگ سمجھیں گے شاید ہمارا رب اس نور میں، فرشتے کہیں گے ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر تیسرے آسمان کے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے فرشتے اتریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائے گا سور پھونکو، سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ شانو کا عرش اترے گا جس کو 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ یہ ہے یہاں پہ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، تمہارا رب اس شان کے ساتھ اترے گا، اترنا اس کی شان وہی جانتا ہے، وہ تمہارا رب اپنی شان کے ساتھ آئے گا، اور اس حال میں کہ فرشتوں نے صفیں باندھی ہوئی ہوں گی، اور پھر کیا حکم ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے۔